ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے اچھا کام پر رہتے ہیں، سیلس مین کا کام کرتے ہیں اور باہر فیلڈ کا معاملہ رہتا ہے تو راستے پہ سفر میں نمازیں نہیں مل پاتی، اس لیے رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں. یعنی یہ کمال انہوں نے اپنا بیان کیا ہے کہ اگر نماز نہیں ملتی تو اسی لیے روزے چھوڑتے ہیں. تو اگر کبھی کھانا نہیں ملے گا، بھوک کے مارے جان جاتی ہوگی، تو پانی پینا بھی چھوڑ دینا کہ کھانا نہیں ملا تو پانی بھی نہیں پیتا. تو اصل میں یہ ہے کہ نماز اور روزے دونوں جو ہے نا وہ جدا جدا فرض ہے ہر شخص کے اوپر. اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کا نماز نہ پڑھنے کا بھی گناہ رہے گا، اگر روزے نہیں رکھتا تو اس کا بھی گناہ رہے گا. باقی روزے کا خاص تعلق کوئی نماز کے ساتھ نہیں ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو روزہ نہیں رکھ سکتے، یا پھر یہ کہ نماز اگر نہیں پڑھی تو روزہ قبول نہیں ہوگا. روزے کا ایک تعلق فرضیت کا وہ الگ فرض ہے جو کہ رمضان کے مہینے میں فرض ہے. تو اگر کوئی شخص کسی بھی وجہ سے اگر نماز نہیں پڑھتا تو بھی اس کو روزہ رکھنے کا حکم ہے کہ وہ روزہ رکھے گا، اگرچہ وہ ساری نمازیں قضا کر دے گا، اس کے باوجود بھی اس کو روزے کا حکم ہی دیا جائے گا کہ وہ روزہ رکھے. اب اگر نماز وہ بے وجہ نہیں پڑھتا کہ اس کی کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے نماز قضا کرنے کی، تو اس صورت میں وہ شخص فاسق اور گناہ گار جہنم کا حقدار ہے کہ اگر وہ نمازیں قضا کرتا ہے بنا اجازت شرعی. اور یہ کہ کاروبار کے لیے فیلڈ میں گھومنا پڑتا ہے، یہ کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے کہ اس وجہ سے آدمی نماز نہ پڑھے، تو اس لیے اس کو روزہ بھی رکھنا ہوگا. روزہ فرض ہے اور نماز بھی جو ہے وہ وقت پر ادا کرنی ہوگی. اب اگر جتنے روزے اس نے اس اعتبار سے قضا کر دیے ان سب کی واپس سے ان کو قضا کر کے رکھنے ہوں گے کہ جو چھوڑ دیے اس حساب سے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، اس لیے جو ہے نا وہ روزے نہیں رکھ سکتے. کیونکہ جاہل رہنا بھی خود میں ایک گناہ ہے، اور اپنی ضرورت کے دین یا علم دین حاصل نہیں کرنا یہ بھی ایک طریقے سے جو ہے نا بندے کے لیے عذاب جان ہوگا حاشر کے اندر، کہ وہ اس چیز کے لیے عذر بیان نہیں کر سکتا کہ مجھے یہ چیز معلوم نہیں تھی کہ روزے اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو روزے قبول ہوں گے. کیونکہ نہ جاننا بھی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ معلوم نہیں تھی تو کسی نے روکا بھی نہیں ہے، اور دارالاسلام ہے، یہ کوئی دارالحرب نہیں ہے کہ جہاں پہ علم دین سیکھنے میں یا دین سمجھنے میں کوئی دشواری پیش آتی ہو. تو یہاں پر لوگوں کو اپنے مسائل اور ضروریات دین سے آگاہی نہ ہونا خود میں ایک گناہ ہے. اسی طریقے سے اس آگاہی نہ ہونے کی بنا پر کیے گئے گناہ پر بھی ڈبل گناہ. ایک تو انہوں نے سیکھا نہیں، اس کا گناہ، دوسرا بنا جب سیکھا نہیں تو عمل نہیں کیا تو اس کا بھی گناہ. تو اس طریقے سے بندے کو علم دین حاصل نہ کرنے سے جو گناہ ملتا ہے وہ ڈبل ملتا ہے. تو اگر وہ شخص روزے کوئی شخص نہیں رکھتا تو بھی اس پہ نماز فرض ہے، اور اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو بھی اس پہ روزے شخص ہے. تو جس شخص پہ دونوں چیزیں فرض ہیں اس کو ادا جو ہے وہ دونوں ہی کرنی ہوں گی. یہ اس کی مجبوری نہیں ہو سکتی کہ کام پہ جانے کی دقت، اور کام کی دقت تو ہر کسی کے ساتھ ہے، روزے کی کیا، نماز کی کیا، دوسرے معاملات میں ہر کوئی شخص اس کو عذر بنا لے گا، مجبوری بنا لے گا کہ جی نماز اس لیے نہیں پڑھتا کیونکہ کام پہ جاتا ہوں. تو کام، آفس، فیکٹری وغیرہ نماز کے لیے کوئی مجبوری یا کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہاں ہوتے ہوئے بھی، کام کرتے ہوئے بھی جو ہے نا نماز مکمل پڑھنی ہے. جس طرح کمانے کا حکم بھی اللہ رسول نے دیا ہے کہ حلال کماؤ اپنے گھر والوں کے لیے، ویسے ہی نماز کا دیا ہے. تو ایک حکم کو ہلکے میں لے کر بھلا دینا اور دوسرے کو زیادہ ترجیح دینا، یاد کرنا، یہ بھی بڑے تعجب والی بات ہے. جب دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ کمانا بھی چاہیے اور نماز بھی پڑھنی چاہیے، تو اب نماز چھوڑ کے کمانے پہ چلے گئے، اور بہانہ یہ بنانا کہ نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ کماتے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ نمازوں ہی میں لگ جاتے اور اس لیے نہ کماتے، اور یہ بیان کرتے کہ میں اس لیے کام نہیں کرتا کیونکہ نمازوں سے ٹائم نہیں ملتا. لیکن ایسا دیکھنے میں نہیں آتا کہ کسی کو نمازوں سے ٹائم نہ ملے اور کمانے کے لیے بہانہ بنائے. اتنا ضرور ہے کہ کمانے سے ٹائم نہیں ملتا، نمازوں کے لیے بہانہ بناتے ہیں، علم دین کے لیے بہانہ بناتے ہیں، روزوں کے لیے بہانہ بناتے ہیں. تو یہ سب بہانے جو ہیں وہ قیامت میں کام نہیں آئیں گے. تو اگر کوئی شخص نماز قضا کر دے گا اور روزہ رکھے گا تو بھی نماز کا گناہ اس پہ رہے گا، لیکن روزہ اس کا جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. روزے کا خاص تعلق نماز کے ساتھ نہیں. پتھر میں حسن لالے پرانے